بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ دروس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرض کے سلسلے میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا اور اس معاملے پر گواہ بنا لینا، یہ معاملات کی صفائی کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اب ایک دوسری بات یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر قرض کے سلسلے میں اطمینان کے لیے جس نے قرض دیا ہے اگر وہ کوئی چیز بطور امانت کے لے لے، جس کو ہمارے زبان میں گروی رکھنا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو رہن کہتے ہیں۔ رہن اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض کے سلسلے میں ضمانت کے طور پر قرض خواہ کو کچھ دے دینا۔ مثال کے طور پر قرض لیا تو جس سے لیا ہے اس کو زیور دے دیے، مکان دے دیا، مکان کے کاغذات دے دیے، جائیداد دے دی۔ اور پچھلے زمانے میں یہ چیز پیش آتی تھی زیادہ تر حالت سفر میں، کہ آدمی کہیں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس ضرورت آن پڑی اور کسی سے قرض لینے کی نوبت آ گئی تو وہ اپنی کوئی چیز رکھوا دیا کرتا تھا، ہتھیار رکھوا دیا یا کچھ اور رکھوا دیا اور اپنے کسی ساتھی سے یا کسی سے قرض لے لیا۔ تو یہاں اللہ نے یہ جو قید لگائی ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، کہ اگر تم سفر میں ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو پیسہ لینے کے لیے کوئی چیز رکھوانے کی ضرورت سفر ہی میں پیش آئے، کہیں بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو کہیں بھی اگر صورت پیش آ رہی ہے اور گروی کے طور پر، ضمان کے طور پر جس سے قرض لیا ہے اس کو اگر کچھ دیا جا رہا ہے اپنی چیز ضمانت کے طور پر، تو یہ دینا درست ہے۔ یہ دیا جاتا ہے جس سے قرض لیا ہے اس کے اطمینان کے لیے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ضمانت کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے اپنی چیز دینے کے بعد، وہ اس کا درجہ شریعت میں امانت کا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال یہاں ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے کہ کسی نے اپنا گھر دے دیا اور اس سے ایک بڑی رقم لے لی، تو یہ جو بڑی رقم لی ہے شریعت میں اس کا حکم صرف ضمانت کا ہے، گروی رکھی ہوئی چیز کا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جس نے قرض دیا ہے یا اپنا گھر رہنے کے لیے دیا ہے، وہ رقم لے کر دھڑلے سے اس کو اپنے کاروبار میں لگاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس کو قرض دیا ہے اگر وہ
گروی کے طور پر، ضمانت کے طور پر، امانت کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو ہو بہو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امانت میں اگر کسی نے آپ کو پیسے دیے یہ ضمانت کے طور پر، تو ان پیسوں کو بدلا بھی نہیں جائے گا، ان نوٹوں کی تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر تم کہیں اس طرح کی صورتحال میں ہو کہ تمہیں قرض جس سے لیا ہے اس کو اطمینان کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے اگر کوئی چیز رہن گروی رکھوانے کی نوبت آ جائے تو یہ گروی رکھوانا، رہن رکھنا شریعت میں درست ہے۔ لیکن دوسری جگہ یہ سمجھایا رہن کے متعلق کہ شریعت اسلامیہ میں رہن یا گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں رہتی، یہ صرف ضمانت کی حد تک رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات آیت کے دوسرے حصے میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر قرض دان نے منع کر دیا کہ مجھے کوئی چیز آپ کی گروی نہیں چاہیے، اور کوئی لکھنے والا بھی نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے سفر میں اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے یا کہیں بھی آ جائے کہ کسی نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، کیا لکھیں، چلو دیانت پر، مسلمان ہونے کے اعتبار سے اعتبار کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر اعتبار کیا ہے اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ کی ذات پر اس کا ایمان ہے تو جس نے اعتبار کیا ہے اس کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جو مدت متعین ہوئی ہے، ادھار کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور جو امانت اس کے پاس آئی ہے اس کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے جو کہ پروردگار ہے برابر ڈرتا رہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جگہ جگہ پر خاص مواقع پر حقوق العباد کے جہاں حقوق کو بیان کیا، جہاں حقوق کو لوگ پامال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہاں ضروری ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ بات تو یہ ہے کہ نہ گواہ موجود ہے، نہ لکھا ہوا کچھ موجود ہے۔ اگر قرض دار اپنا قرض لینے بھی آ جائے تو اگر اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، کیا گواہی ہے، کون ہے، کیا ہے لکھا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، حقوق العباد کے سلسلے میں تو اللہ سے حد درجہ ڈرتے رہو۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ آیت کے اس حصے میں گروی رکھنے کی اجازت ہے، رہن اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا حکم اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو، یہ میں نے بتایا کہ یہ سفر کی قید اتفاقی ہے، گروی رکھنے کی نوبت سفر، حالت حضر، حالت سفر کہیں بھی پیش آ سکتی ہے۔ پہلے زیادہ تر یہ صورتحال سفر میں پیش آتی تھی، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن یعنی گروی قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ جس نے قرض دیا ہے وہ جس کو دیا ہے اس سے کوئی سامان رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو
تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔